تا سین میم کے بیان کے بعد خالق کائنات نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا یہ آیتیں ہیں کتاب کی، وہ کتاب جو روشن کتاب ہے۔ مبین، مبین کہتے ہیں روشن کو روشن کر دینے والی کو، واضح کو واضح کر دینے والی کو، صریح کو، جس کے اندر ابہام نہ ہو، اور آسان کر دو جس کے اندر اندھیرا نہ ہو، نور ہی نور ہو، روشنی روشنی ہو۔ قرآن مجید کا کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی کلمہ، کوئی آیت، اس میں ابہام نہیں ہے، پوشیدگی نہیں ہے، خفا نہیں ہے، اس میں وضاحت ہی وضاحت ہے، اس میں صراحت ہی صراحت ہے، اس میں نور ہی نور ہے، اس میں روشنی روشنی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ یہ سمجھنے والوں کے لیے آسان ہے، قرآن حکیم کے مفاہیم واضح کلیئر ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ کہ بانا یمینوں کا مطلب ہوتا ہے جدا کر دینے والی، واضح کر دینے والی۔ قرآن وہ کتاب ہے جو قرآن پڑھ لے اس کے لیے حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل نہیں رہتا۔ قرآن حق کو حق کے طور پہ نکھار کے بیان کر دیتا ہے، باطل کو باطل کے طور پہ واضح کر کے تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ قرآن کا قاری کبھی حق اور باطل کو سمجھنے میں تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا کبھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا۔ آج اگر ہم مسائل میں الجھے ہوئے، آج اگر ہمیں حقائق کی سمجھ نہیں آتی تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، مبین، مبین کا کلمہ اس بات کی وضاحت ہے کہ قرآن مجید کی طرف آ جاؤ، کوئی چیز تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو ایک کتاب کی صورت میں تمہارے سامنے لے آئے گا، کتاب کے ایک ورق کی صورت میں تمہارے سامنے لے آئے گا، اور خالق کائنات علوم و معارف کے مختلف دریچے تمہارے لیے واہ فرما دے گا۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی۔ آگے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب شاید کہ آپ اپنی جان سے ہی گزر جائیں اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس پر بہت ساری باتیں گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت پر شفقت ہے، آدمیت کے ساتھ حضور کا مہربانی کا تعلق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے یہ ہیں کہ رب کی ساری مخلوق رب پر ایمان لے آئے، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے اور جنت کی مستحق بن جائے۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہے، مہربانی ہے، حضور کی سیرت طیبہ کا ایک روشن باب ہے جس کا تذکرہ یہاں خالق کائنات نے فرما دیا، اور یہ رسول کریم علیہ السلام کی ساری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے جو خالق کائنات نے یہاں بیان کیا۔ حضور کی صبحیں اسی غم میں گزرتی، حضور کی شامیں اسی غم میں گزرتی، حضور کی راتیں اسی غم میں گزرتی۔ کبھی حضور عکاظ کے میلے میں جاتے، کبھی میرے مصطفیٰ مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھتے، کبھی میرے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کو صفا پہ جاتے، کبھی رسول کریم علیہ السلام مروہ پہ جاتے۔ ہر جگہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق کو رب کی طرف بلاتے، دعوت دیتے، اور اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ کہ مخلوق خدا وہ خالق ارض و سما کی راہوں کی طرف بڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف بلانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے روشن ترین باب ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ تبلیغ، دعوت اور یہ منصب عطا کر دیتا ہے قرآن پڑھانے کا، تعلیم کا، تدریس کا، گویا اللہ نے اسے کملی والے کی سب سے بڑی سنت کا نور عطا فرما دیا ہے۔ جو دائی ہے جسے اللہ تعالیٰ یہ منصب عطا کرتا ہے، سب سے بڑا منصب رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گویا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرما دیا۔ 3 آیات آج آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی۔ اس سے اگلی جو آیت ہے، آیت کریمہ نمبر 4، اس میں بڑی زبردست ایک حقیقت بیان کی گئی۔ صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اسی ذوق شوق کے ساتھ آپ آئندہ درس میں بھی تشریف فرماؤں۔ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، کسی پر اسلام ٹھونسا نہیں جا سکتا، اپنی فکر کسی پر زبردستی مسلط جبرن کسی کو راہ حق کی طرف نہیں لایا جا سکتا۔ یہ حکمت پروردگار کے خلاف ہے، تخلیق پروردگار کے خلاف ہے، مصلحت باری کے خلاف ہے۔ یہ چیز حق کی طرف بلانے کا قرآن کا انداز کیا ہے، اس میں الوہی حکمتیں کیا ہیں، یہ بیان ہے اگلی آیت کریمہ میں، اور یہی ہمارا
عنوان ہوگا۔ آج کل کے دور کے حوالے سے یہ عنوان انتہائی عام ہے، فتنوں کا دور، جب ہر بندہ دوسرے پر اپنا موقف مسلط کرنے کے چکر میں ہے، اپنی فکر ٹھونسنے کے چکر میں ہے کہ جو مجھے فالو کرتا ہے وہی حق پر ہے، جو مجھے فالو نہیں کرتا اس کا مطلب ہے وہ حق پر نہیں۔ میں جو قرآن پڑھاتا ہوں گویا کسی اور کو آتا ہی نہیں، اور میں جو بات بیان کر رہا ہوں گویا کسی اور کو پلے پڑی ہی نہیں، کسی اور کو پتہ ہی نہیں۔ یہ جو انداز ہے، قرآن حکیم اس انداز کو کنڈیم کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے۔ اور قرآن مجید ہمیں بڑا زبردست ایک راستہ عطا فرماتا ہے۔ وہ راستہ شعور کا راستہ ہے، وہ راستہ علم اور تعلیم کا راستہ ہے، اور وہ راستہ باطن کی روشنی کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہی آئندہ منگل کے ہمارے درس کا عنوان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی راہیں بھی ہمارے لیے آسان سے آسان تر بنا دے۔